بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد۔ احسن القصص، یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے، اور قرآن مجید میں اس کو احسن القصص فرمایا گیا، بہترین قصہ، قصوں میں سب سے بہترین قصہ، سمجھ گیا؟ احسن القصص، احسن اس میں تفضیل ہے، ٹھیک، القصص اس کا مضاف الیہ ہے ویسے، اور فاعل کے معنی میں بہترین قصہ ہے نا۔ رؤیا عجیبتن، پہلا سبق ہے رؤیا عجیبتن۔ رؤیا عجیبتن، رؤیا معنی کیا ہے؟ خواب، عجیبتن عجیب، تعجب میں ڈالنے والا خواب، اور رؤیا مؤنث ہے، ٹھیک، مؤنث معنوی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ معنی کے اعتبار سے کیا ہے، مؤنث سماعی جس کو کہا جاتا ہے، مؤنث سماعی، کہ یہ عرب والوں سے ہی مؤنث سنا گیا ہے، اس لیے اس کی جو صفت آئی ہے نا، آپ دیکھیں عجیبتن آئی ہے، مؤنث موصوف صفت دونوں ایک ہی ہوتا ہے نا، مؤنث موصوف ہوگا تو صفت بھی مؤنث ہوگی، ٹھیک، رویا مؤنث ہے، اس لیے اس کی صفت کیا، عجیبتن، عجیب خواب، ٹھیک، موصوف صفت ہے۔ کان یوسف ولدا صغیرا وکان له 11 اخا، یوسف علیہ السلام ولدن صغیرا موصوف صفت تھی، اور کانا کی خبر ہے، کانا کا اسم یوسف اور خبر یہ، کانا یوسف ولدن صغیرا، یوسف علیہ السلام چھوٹے بچے تھے، وکان له 11 اخا، اور ان کے لیے، اور ان کے 11 اخا، 11 بھائی تھے، یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے تو ان کے 11 بھائی تھے یوسف علیہ السلام کے لیے، کان لہو ان کے لیے، یعنی ان کے، ٹھیک، لہو جار مجرور متعلق ہو جائے گا کانا کے، اور اس میں ہوا اس کا اسم 11 اخن، دیکھو 11 یہ مرکب بنائی اس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک، 11 اور یہ دونوں مبنی ہوتے ہیں، ٹھیک، مبنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مبنی بر فتح ہوتے ہیں، اخن یہ ممیز اور اس کی تمیز، ٹھیک، ممیز تمیز مل کر کیا ہو جائے گا، کانا کی خبر ہو جائیں گے، اور ان کے 11 بھائی تھے۔ وکان یوسف غلاما جمیلا، غلام کا معنی وہ غلام نہیں ہوتا ہے نا، غلام کا معنی لڑکا بھی ہوتا ہے، تو یہاں لڑکے کے معنی میں ہے، جمیلا اس کی صفت، غلاما خوبصورت لڑکا، یوسف السلام خوبصورت لڑکے تھے۔ وکان یوسف غلاما ذکیا، ذکی معنی ہوتا ہے ذہین، ہے نا، یہ بھی غلام کی صفت ہے، اور یوسف علیہ السلام ذہین الحمدللہ، یوسف علیہ السلام ذہین لڑکے تھے۔ وکان ابوہ یعقوب یحبہ اکثر من جمیع اخوتہ، دیکھو ایک لفظ آیا اوپر اخ، حالت نسبی میں تھا، تمیز منصوب ہوتی ہے، اس کی جمع آتی ہے اخوت، اخوتن اس کی جمع آتی ہے نا، اس کی جمع اخن کی جمع اخوان بھی آتی ہے اور اخوتن بھی آتی ہے، اخوان کسرے کے ساتھ ہے نا، حمزے کے کسرے کے ساتھ، اخوان تسنیہ حمزے کے فتح کے ساتھ اخوان آئے گی، اخوان، آ پر فتح آئے گا، اخوان، سمجھ گئے، اخوان اخوین، اور جمع آئے گی اس کی، اخن کی جمع آئے گی اخوان آئے گی یا تو، ٹھیک، اور اخوتن دو جمع آتی ہیں، اخوتن اس میں جمع کہہ لو بھلے اس کو، اخوتن اس میں جمع، ٹھیک، اخن کی اس میں جمع ہے اخوتن، یا اس میں جمع نہ کہ صرف جمع ہی کہہ لو، اس میں جمع تو وہ ہوتی ہے جس کا کوئی واحد ہی نہیں ہوتا ہے، بہرحال اخوتن جمع ہے کس کی، اخن کی، اور اسی طرح اس کی اخوان بھی جمع آتی ہے، حبہ محبت کرنا، ٹھیک، وکان ابو یعقوب یحبہ اکثر من جمیع اخوتہ، اور ان کے والد یعقوب تھے، یعقوب علیہ السلام ان کے والد تھے، وکان ابو یعقوب، اور ان کے والد یعقوب، یحبہ محبت کرتے تھے ان سے، اکثر من جمیع اخوتہ اس کے تمام بھائیوں سے زیادہ، ظاہر سی بات ہے، محبت جو ہے نا یہ ایک دل کا فعل ہے،
سمجھ گئے، اور دل پر کسی کا کنٹرول نہیں ہوتا ہے۔ اگر کسی ایک کی طرف دل، بہرحال جیسے لڑکے تھے، کسی ایک کی طرف مائل بھی ہوا نا دل، تو اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہوتی ہے۔ دل کسی کی طرف، کسی خاص کی طرف مائل ہو جائے تو اس پر کوئی پکڑ نہیں، کیونکہ دل انسان کے کنٹرول سے باہر ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ اس کی وسعت سے زیادہ، کسی کی طاقت سے زیادہ اس پہ تکلیف نہیں ڈالتا ہے۔ تو جو انسان کی وسعت سے ہی باہر ہے، انسان کی کنٹرول سے جو باہر ہو جو چیز، تو اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوتی۔ تو یوسف علیہ السلام کو محبت کیا ہے، ان کے تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ کس سے تھی؟ یوسف یوسف علیہ السلام سے تھی۔ حضرت یعقوب کو ان کے بھائیوں میں سب سے زیادہ، اپنے بچوں میں سب سے زیادہ یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت تھی۔ ٹھیک، وہی بتا رہے ہیں، وکان ابو یعقوب، اور ان کے والد، دیکھو اس میں ترکیب کچھ اس طرح ہوگی، کانا تو وہی پہلے ناقص، ابو مضاف، مضاف لے مبدل منہ، اور یعقوب بدل، دونوں مبدل منہ بدل کا ایک ہی اعراب ہوتا ہے۔ مبدل منہ بدل دونوں مل کر کانا کے لیے ہو جائے گی، کانا کا اسم ہو جائیں گے۔ کانا کا اسم، یحبہ اکثر من جمیع اخوتی، یہ پوری صفت ہے، یہ پورا جملہ اس کی صفت ہے۔ یحبہ فعل، ہوا فاعل، ہاں مفعول، مفعول بھی ہے نا، ہاں ضمیر مرفوع منفصل، اکثر من جمیع اخوتی، یہ ایک اور مفعول آ گیا۔ اکثر میں تفضیل ہوا اس میں فاعل، اور من جمیع اخوتی ہی، من جارہ، جمیع مضاف، اخوتی ہی مضاف، مضاف سے مل کر اس کے لیے مضاف، مضاف الیہ، مضاف، مضاف الیہ سے مل کر من کے لیے مجرور، جار مجرور متعلق ہو گئے اکثر کے۔ اکثر اس میں تفضیل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر، ٹھیک، ایک اور مفعول ہو جائے گا یحبو کے لیے۔ فاعل اپنے فاعل اور مفعول، دونوں مفعولوں سے مل کر کانا کی خبر ہو جائے گی، سمجھ گئے، اس طرح ترکیب ہو جائے گی۔ اور یعقوب علیہ السلام اور ان کے والد یعقوب علیہ السلام محبت کرتے تھے اس سے، اکثر من جمیع اخواتی، اس کے تمام بھائیوں سے زیادہ۔ ذات لیلۃ رأى یوسف رؤیا عجیبۃ، رأى فعل ہے، یوسف فاعل ہے، ٹھیک، رؤیا عجیبۃ مفعول بھی، ٹھیک، رؤیا عجیبۃ، ابھی بتایا رؤیا مؤنث ہے، اور عجیبۃ ایک تو مؤنث بھی ہے رؤیا، دوسری بات کیا ہے، جس میں الف مقصورہ آتا ہے نا، الف مقصورہ آخر میں، کسے کہتے ہیں الف مقصورہ؟ مطلب سمپل الف، جس کے بعد کوئی حمزہ نہ ہو، اس کو کہتے ہیں الف مقصورہ۔ ٹھیک، تو جس اسم پر الف مقصورہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اسم مقصور، اور اسم مقصور کا اعراب جو ہوتا ہے نا، وہ تقدیری اعراب ہوتا ہے۔ اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ تقدیری، جیسے موسیٰ، ٹھیک، اس کا اعراب تقدیری ہوتا ہے۔ تو اس کا اعراب بھی کیا ہے؟ تقدیری ہے، رؤیا، تقدیراً کیا کہتے ہیں، منصوب ہے، یہ سمجھ گئے، تقدیراً کیا ہے؟ منصوب ہے، الف آ گیا نا اس کے، اس لیے رؤیا عجیبتاً، اس پر اعراب ظاہر نہیں ہو رہا ہے۔ ٹھیک، اگر یہ مرفوع ہوتا نا تب بھی یہ رؤیا ہی پڑھا جاتا، جیسے اوپر آپ دیکھیں رؤیا عجیبتاً، یہاں مرفوع تھا، کوئی ظاہر سی بات ہے کوئی عامل موجود نہ ہو، نہ عوامل نواسب اور عوامل جوازم میں، جوازم نہیں بلکہ جارہ میں سے کوئی نہ ہو، اس میں تو یہ تین عامل ہوتے ہیں نا، عوامل جوازم، عامل ناصبہ میں سے کوئی نصب کرنے والا عامل، اور جر کرنے والے عامل، جر دینے والے عامل، اور اسی طرح مرفوع عوامل جو رفع دینے والے عامل ہے۔ تو کوئی رفع دینے والا نہ، کوئی نصب دینے والا عامل نہ ہو، کوئی جر دینے والا عامل نہ ہو، تو وہ مرفوع ہوتا ہے۔ تو یہاں دیکھو اوپر مرفوع تھا، لیکن اس پر کوئی اعراب ظاہر نہیں ہے، کیونکہ اس میں مقصور ہے، اس میں مقصور کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ تقدیری ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو یہاں بھی یہ تقدیرا منصوب ہے یہ۔ تو اتنا اب آپ سمجھیں، ذات لیلۃ، ایک رات، رأى یوسف، یوسف علیہ السلام نے دیکھا، رؤیا عجیبتاً، عجیب خواب دیکھا، یہ مفعول بھی ہو جائے گا را کے لیے، اور یہ مفعول فی ہے، ذات لیلۃ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی، کہ ایک رات یوسف علیہ السلام نے ایک عجیب خواب دیکھا، یوسف فاعل، رأى احد عشر کوكبا ورأى الشمس والقمر كل يسجد له، رأى احد عشر کوكبا، دیکھو رأى فعل، ہوا فاعل، وہی یوسف علیہ السلام کی طرف لوٹ رہے، احد عشر کوكبا، احد عشر ممیز، اور یہ تمیز، تمیز کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، ٹھیک، اور یہ احد عشرہ بھی ہم نے بتایا، احد عشرہ یہ مبنی ہوتے ہیں،
ورأى الشمس، اور اسی کا ہی اس بات پہ پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لو، رأى 11 کوكبا، انہوں نے دیکھا 11 کوكبا ستاروں کو، ورأى الشمس، اور انہوں نے دیکھا یعنی یوسف علیہ السلام نے دیکھا، الشمس سورج کو، والقمر اور چاند کو، یہ بھی مفعول ہو رہے ہیں دونوں، کل یسجد لہ، سب کے سب اس کے لیے سجدہ کر رہے تھے، کل یسجد لہ، الگ سے اگر اس کی کریں گے تو یہ ہو جائے گا مبتدا، یسجد لہ اس کے لیے خبر، سمجھ گئے، سب اس کے لیے سجدہ کر رہے تھے، یہ سجدہ کر رہے تھے نا۔ تعجب یوسف الصغیر کثیرا وما فهم هذه الرؤيا، پہلے اتنے یوسف الصغیر، یوسف الصغیر، یہ دونوں صفت موصوف صفت ہے نا، اور کثیرن ہیں جو اس سے پہلے، یہ کثیرن جو آتا ہے نا اس سے پہلے فاعل کہہ لو مصدر، اس سے پہلے کیا ہوتا ہے، حذف محذوف ہوتا ہے، مفعول مطلق ہے یہ، تعجب عجبن کثیرن، یہاں عجبن کیا ہے، محذوف ہوتا ہے، سمجھ گئے نا، حذف ہوتا ہے، تو مفعول مطلق عجبن کثیرن اس کے لیے صفت ہے عجبن کے لیے، سمجھ گئے۔ تعجب یوسف الصغیر، یوسف چھوٹے سے یوسف نے بہت زیادہ تعجب کیا، عجبن کثیرن بہت زیادہ تعجب کیا، وما فہم هذه الرؤیا، اور فہم یفہم سمجھنا ہے نا، وما فہم اور وہ نہیں سمجھے، هذه الرؤیا اس خواب کو، اور اس خواب کو انہوں نے نہیں سمجھا، هذه الرؤیا اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر کیا ہو جائے گا، مفعول بھی ہو جائے گا، ٹھیک، یا اس میں اشارہ کو موصوف بھی بناتے ہیں، موصوف صفت مل کر مفعول بھی، ما نافیہ ہے، اور انہوں نے نہیں سمجھا، ہوا فاعل ہے اس میں، هذه الرؤیا اس خواب کو، کیف تسجد الکواکب والشمس والقمر لرجل، الکواکب یہ فاعل ہے تسجدوں کے لیے، اور یہ معطوف علیہ ہے نا، یہ سب تمام معطوفات ہیں، معطوف اول و معطوف ثانی، کیفا اور لرجل جار مجرور متعلق ہو جائے گا، ٹھیک، اور کیفا تسجد یہ سوال کے لیے آتا ہے، کیفا تسجد الکواکب، کیسے الکواکب ستارے، والشمس سورج، اور قمر ستارے، سورج اور چاند کیسے سجدہ کر سکتے ہیں، لرجل ایک مرد کے لیے کیسے سجدہ کر سکتے ہیں، یعنی ان کو تعجب ہوا اس بات پر۔ ذهب یوسف الصغیر الی ابیہ یعقوب وحکا له هذه الرؤیا العجیبہ، دیکھو الی ابیہ، الی حرف جر ہے، ابیہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبدل منہ، اور پھر یعقوب بدل ہے، یہ بھی حالت جری میں ہے یہ، اور یعقوب غیر منصرف ہے اس لیے اس پر فتح آئے گا، حالت جری میں مفتوح ہوتا ہے نا غیر منصرف، اور تو آسان ہے، یوسف الصغیر موصوف صفت مل کر فاعل اس کے لیے، اور چھوٹے یوسف الی ابیہ اپنے والد کی طرف گئے، اپنے والد کے پاس گئے، اپنے والد یعنی یعقوب کے پاس گئے، وحکا لہو اور ان کے لیے بیان کیا، حکا لہو یعنی انہوں نے بیان کیا، حکام ہوا فاعل، لہو جار مجرور، ہا ضمیر لوٹ رہی ہے یعقوب کی طرف، اور ان کو بتایا، بیان کیا، هذه الرؤیا العجیبہ اس عجیب خواب کو، سمجھ گئے، اس عجیب خواب کو انہوں نے بیان کیا۔ قال کہا، یا ابت انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، قرآن کی آیت ہے سورہ یوسف، انہوں نے کہا، یا ابت یہ میرے والد، انی بے شک میں نے، رأیت دیکھا ہے، 11 کوكبا 11 ستاروں کو، والشمس والقمر سورج اور چاند کو، رأیت میں نے ان کو دیکھا ہے، لی میرے لیے سجدہ کرتے ہوئے، یہ ساجدین کی حالت بیان کر رہا ہے، کن کی، ہم کی، یہ ہم ذو الحال ہے اور ساجدین حال ہے، وہ میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں، یعنی سجدہ کرتے ہوئے میں نے ان کو دیکھا ہے، اور باقی اس میں کوئی ایسے عرابی آسان ہے، یا ابت انی بے شک میں نے، ان یا اس کا اسم بن جائے گی انا کی، اور رأیت 11 پورا یہاں تک اس کی کیا خبر ہو جائے گی، 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ وکان ابوہ یعقوب نبیا، اور ان کے والد یعقوب نبی تھے، ٹھیک، فرح یعقوب بهذه الرؤیا کثیرۃ، آسان چیزیں آ رہی ہیں تو وہاں میں کچھ بتاؤں گا نہیں، ترکیب اعتبار سے جو کئی بار چیزیں آ چکی ہیں تو بار بار دہرانے سے کیا فائدہ۔ فرح یعقوب بهذه الرؤیا کثیرۃ، فرح بھی
معنی ہوتا ہے جس چیز سے خوش ہوا جاتا ہے اس پر باز آ رہا تھا فریا کے بعد. تو یعقوب بہذہ الرؤیا کثیرن، یہی کثیرن سے پہلے کیا مفعول مطلق حذف ہوتا ہے، فرحن کثیرن، فرحن کثیرن. یعقوب علیہ السلام اس خواب سے بہت خوش ہوئے. وقال، اور فرمایا، بارک اللہ لک یا یوسف، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے اے یوسف. ٹھیک. فَسَيَكُونُ لَكَ شَأْنٌ، تمہارے ایک شان، بلند شان ہوگی. شأنٌ میں تنوین جو ہے تعظیم کے لیے، تمہارے لیے بلند شان ہوگی، ان قریب تمہارے لیے بلند شان ہوگی. یکونو، سیکون لک شأن، تمہارے لیے ایک بلند شان ہوگی. هذه الرؤیا بشارۃ بعلم ونبوۃ، یہ خواب بشارۃ باقی کسرے کے ساتھ. هذه الرؤیا بشارۃ بعلم ونبوۃ، یہ خواب علم اور نبوت کی بشارت ہے. ٹھیک. بشارۃ یہ کیا ہے؟ مصدر ہے. ٹھیک. اور بعلم ونبوۃ با جارہ، علم معطوف علیہ، واو حرف عطف، نبوت معطوف علیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور، متعلق کس کا ہوگا؟ بشارۃ کے. ٹھیک. مصدر کے متعلق ہو جاتا ہے جار مجرور. اور یہ خواب علم و نبوت کی بشارت ہے. وقد انعم اللہ علی جدک اسحاق وقد انعم اللہ علی جدک ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے تمہارے دادا اسحاق پر انعام فرمایا. دیکھو جدی کا جار مضاف علیہ سے مل کر مبدل منہ اسحاق کا بدل. ٹھیک. مبدل منہ بدل مجرور ہو جائے گا اللہ کے لیے اور آسان ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا علی جدی کا اسحاق، تمہارے دادا اسحاق پر، اور اللہ نے انعام فرمایا علی جدی کا ابراہیم، تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام پر. وَإِنَّهُ يُنْعِمُ عَلَيْكَ وَيُنْعِمُ عَلَىٰ آلِ یعقوب، انعم ینعم انعام فرمانا ہے نا باب فعال سے. اور بے شک وہ یعنی اللہ تعالیٰ ہی، اور بے شک وہ ینعم علیک تجھ پر انعام فرمائے گا، تم پر انعام فرمائے گا، اور وہ انعام فرمائے گا علی آل یعقوب، یعقوب کے آل پر، آل یعقوب پر. ٹھیک. وکان یعقوب شیخا کبیرا، اور یعقوب علیہ السلام شیخ بڑی عمر والے کہتے ہیں، زیادہ بزرگ تھے، شیخ کبیر تھے. وکان یعرف قبائل الناس، کانا کے بارے میں دوبارہ سے ہم بتا دیتے ہیں. کانا کے ساتھ جب فعل مضارع آتا ہے تو کس کا معنی دیتا ہے؟ استمراری والا. کانا یعرف مطلب ہوگا پہچانتے تھے، کانا ہوا اس کا اسم ہو جائے گا اور اس کی خبر. قبائل الناس یہ مضاف علیہ سے مل کر یعرف کا مفعول. اور وہ لوگوں کی طبائع کو، لوگوں کی طبیعتوں کو پہچانتے تھے. وہ لوگوں کی طبیعتوں کو پہچانتے تھے کہ لوگوں کی طبیعت کس طرح سے کام کرتی ہے، سائیکولوجی کس طرح کام کرتی ہے. وَكَانَ يَعْرِفُ كَيْفَ يَغْلِبُ الشَّيْطَانُ، اور وہ پہچانتے تھے کہ شیطان کیسے غلبہ پاتا ہے. وَكَيْفَ يَلْعَبُ الشَّيْطَانُ بِالْإِنسَانِ، اور وہ پہچانتے تھے کیسے يَلْعَبُ الشَّيْطَانُ بِالْإِنسَانِ، شیطان انسان کے ساتھ کھیلتا ہے. فَقَالَ يَا وَلَدِي، تو انہوں نے عرض کیا بلدی، اے میرے والد. نہیں، وہ حضرت یعقوب ہی فرما رہے ہیں. یعقوب السلام نے کہا یا ولدی، اے میرے بچے، لا تخبر بهذه الرؤيا احدا من اخوتك، یہ نہیں ہے، لا تخبر نہیں کا صیغہ ہے نا، بهذه الرؤيا اس خبر کے بارے میں، اس خواب کے بارے میں تم خبر نہ دینا، احدا من اخوتك اپنے بھائیوں میں سے کسی کو، وہی اخوت جمع ہے نا، اپنے بھائیوں میں سے کسی کو اس خواب کی خبر نہ دینا. ٹھیک ہے. فَإِنَّهُمْ يَحْسُدُونَ وَيَكُونُونَ لَكَ عَدُوًّا، کیونکہ وہ يحسد حسد کریں گے تم سے، وَيَكُونُونَ عَدُوًّا لَكَ وَيَكُونُونَ لَكَ عَدُوًّا، اور تمہارے دشمن ہو جائیں گے. اپنے بچے سے انہوں نے کہا ہے میرے بچے، لا اس خواب کی خبر نہ دینا اپنے بھائیوں میں سے کسی کو، بس بے شک وہ، کیونکہ وہ تم سے حسد کریں گے، اگر تم نے بتایا تو وہ حسد کریں گے اور تمہارے دشمن ہو جائیں گے.